نہیں اگر آپ پروگرام بند کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. ایک سیکنڈ یار آپ چپ کر جائیں. صاحب اگر آپ کہیں میں گھر سے کھانا کھا کے آ جاتا ہوں. ایک سیکنڈ یار آپ چپ کر جائیں. کیا بات کر سر میری بات سن. السلام علیکم دوستو، آپ پروگرام بند کرنا چاہتے ہو تو بند کر رہے. لائیو شو میں اس وقت ماحول شدید گرم ہو گیا جب جاوید لطیف جذباتی ہو گئے. میاں صاحب کا ذکر آیا تو بات پریس کانفرنس نہیں. اس دوران کاشف عباسی غصے میں آ گئے اور لائیو شو میں براہ راست سوال داغ دیا. گولی کس نے چلائی؟ یہ سوالات ہی اسٹوڈیو میں سناٹا چھا گیا. آخر یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، جانیے اس ویڈیو میں. اگر اجازت ہے میں بھاگ کے کھانا کھا کے آ جاؤں. مجھے بات کرنے دیں. میاں صاحب اگر آپ کہیں میں گھر سے کھانا کھا کے آ جاتا ہوں، یہ کون سا طریقہ؟ آپ پچھلے 2.5 منٹ سے گفتگو کر رہے ہیں. پریس کانفرنس تھوڑی ہے، یہ سوال تو پوچھنے دیں. یہ پریس کانفرنس نہیں، برائے مہربانی. یہ پریس کانفرنس میں ہوتا ہے کہ آپ بولنا شروع کریں اور اپنی مرضی سے ختم کر کے کہیں اب سوال. میرے بھائی پھر یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کو جواب دینے نہیں دیتے اور اپنی بات کہتے ہیں. آپ جواب 18 منٹ کا تو نہیں ہوتا نا سر. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ سے جب سوال کرتا ہوں بات کر دو. بھائی نہیں ہوتا. عجیب بات کر رہے ہیں سر. میں میری بات سنیں. میں when you are creating an argument میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پرابلم کس بات سے؟ اگر آپ پروگرام بند کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. یار یہ آپ لوگوں کو ویسے کوئی نئی چیز آ گئی ہے کہ بند کر دیں؟ میں بولوں گا، میں 11 منٹ بولوں گا، میں 14 بولوں گا. اگر آپ نے ایسا کرنا ہے برائے مہربانی مجھے پروگرام سے پہلے بتا دیا کریں. آپ سوال کا جواب ہی نہیں دینے دیں گے. کتنی دیر کا دینا ہے؟ میں آپ کو یہی تو پوچھوں کتنی دیر کا دینا ہے میاں صاحب؟ مجھے 1 منٹ دے دیں، 2 منٹ دے دیں، لیکن انٹرپٹ تو نہ کریں. بتائیں آپ سوال کر لیں. سر میں تو صرف آپ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا یہ چاہے. مگر رانا صاحب نے جو اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا ہے، کیا وہ نون کی طرف سے کر رہے ہیں؟ کیا اچکزئی صاحب اکیلے ہیں جن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے جتنے جذبات ہیں نا، میں بڑی قدر کرتا ہوں جذبات کی، کہ اس آدمی کو تو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے. آپ کی خواہش ہو تو یہ بھی آپ کہہ دیں گے. لیکن ایک دوسری طرف پیرل اسٹریٹجی بھی چل رہی ہے نا کہ رانا ثناءاللہ بات چیت کر رہے ہیں، اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا. تو یہ اچکزئی صاحب کے لیے ہے رابطہ؟ ان اکیلوں کو نکالنا چاہتے ہیں یا عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے مذاکرات کار بنایا اس کے ساتھ رابطہ؟ میرے بھائی پہلے بات تو یہ کلیئر کر لیں، نہ میری خواہش ہے کسی کو پھانسی لگوانے کی، نہ کسی کو بری کرانے کی. اب میں جو آپ بات کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے، محمود خان اچکزئی پہلے اپنی جماعت کے سربراہ ہیں، دوسرے نمبر پہ ایک اتحاد کے سربراہ ہیں. اب آ جائیں کس حیثیت سے ان سے بات کی جا رہی ہے. ان کے جماعت کی حیثیت سے بھی بات کی جا رہی ہے، ان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے بھی بات کی جا رہی ہے. اب پی ٹی آئی ان کو کتنا اختیار دیتی ہے نہیں دیتی، یہ پی ٹی آئی کا یا اس اتحاد کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا اس مذاکرات میں ان کے لیے پیغام بھی ہے یا صرف محمود خان اچکزئی کے لیے پیغام ہے؟ سب ان تمام فورسز کے لیے، پولیٹیکل فورسز کے لیے پیغام ہے جو آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہیں اور آئین قانون کے دائرے میں رہ کے وہ پرتشدد احتجاج نہیں چاہتی، بلکہ ایک پرامن احتجاج، ریلیاں، جلسے جلوس چاہتی ہیں. وہ ان سے نہیں بات ہو سکتی جو کہتی ہیں کہ ہماری بات تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، ان سے بات نہیں ہوگی. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر سن لیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ 9-10 مئی بھی کرے، اگر پی ٹی آئی جو ہے ایک منصوبہ بندی کر کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے وقت جے ایچ کیو کے سامنے دھرنے بھی دے، اگر پی ٹی آئی جو ہے اپنی مرضی کے گڈ ٹو سی یو والے منصفوں سے انصاف چاہے، دوسروں کے خلاف ریفرنس فائل کرے، تو میرے بھائی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. ان کو کوئی این آر او نہیں دے سکتا، ان کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن پچھلے 1.5 سال میں ملٹیپل ٹائمز آج خالد صاحب نے یہ کل پرسوں جو گفتگو کر رہے تھے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مذاکرات کی دعوت دی تحریک انصاف کو. شہباز شریف صاحب خود ملنے گئے اپوزیشن کو. ان کا یہ سارا 9 مئی کے بعد ہوا، اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو مثبت جواب نہیں ملا، یہ ہم چلا سکتے ہیں جی. ٹویٹ کیا خالد صاحب نے، معافی چاہتا ہوں. سو خالد صاحب کا ایک طرف یہ کہنا کہ ہم نے ان کو ملٹیپل ٹائمز یہ آفر کیا، تو وہ 9 مئی کے بعد ہی کی ساری آفرز. اس وقت کیا 9 مئی نہیں ہوا تھا؟ اس وقت تحریک انصاف اداروں کے خلاف اور یہ آگ جلاؤ گھراؤ اور یہ کرنے والی جماعت نہیں تھی کیا؟ اچھا یار میرے بھائی شانت ہو جائیں. میں اگر عرض کرنے لگا ہوں جو
شانت ہونے کے بعد میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کاشف عباسی صاحب اس طرح اگر کوئی کرے گا 9-10 مئی کرنے والوں کے ساتھ بہیو کرے گا کہ انہوں نے کیونکہ لبادہ اڑا ہوا ہے سیاسی جماعت کا، لہٰذا ان سے دہشت گردی کا مرتکب ہونے والوں سے مذاکرات کیے جائیں، تو آئندہ یہ آپ دروازہ کھول دیں گے پاکستان کی دیگر دہشت گرد یا عسکری پسند گروپوں کے لیے کہ آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ تو آئندہ میں آپ کو اسی شہباز شریف صاحب سنا دیتا ہوں، آپ سن لیں اگر اجازت ہے، میں بھاگ کے کھانا کھا کے آ جاؤں۔ مجھے بات کرنے دیں میاں صاحب، اگر آپ کہیں میں گھر سے کھانا کھا کے آ جاتا ہوں، یہ کون سا طریقہ آپ پچھلے 2.5 منٹ سے گفتگو کر رہے ہیں؟ پریس کانفرنس تھوڑی ہے یہ، سوال تو پوچھنے دیں۔ یہ پریس کانفرنس نہیں، برائے مہربانی یہ پریس کانفرنس میں ہوتا ہے کہ آپ بولنا شروع کریں اور اپنی مرضی سے ختم کر کے اب سوال میرے بھائی پھر یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کو جواب دینے نہیں دیتے اور اپنی بات کہتے ہیں آپ جواب 18 منٹ کا تو نہیں ہوتا نا سر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ سے جب سوال کر رہا ہوں بند کر دو بس۔ بھائی نہیں ہوتا، عجیب بات کر رہے ہیں سر۔ میں میری بات سنیں، میں when you are creating an argument میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پرابلم کس بات سے؟ اگر پروگرام نہیں اگر آپ پروگرام بند کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں یار۔ یہ آپ لوگوں کو ویسے کوئی نئی چیز آ گئی ہے کہ بند کر دیں؟ میں بولوں گا، میں 11 منٹ بولوں گا، میں 14 بولوں گا۔ اگر آپ نے ایسا کرنا ہے برائے مہربانی مجھے پروگرام سے پہلے بتا دیا کریں۔ آپ سوال ہی نہیں آپ سوال کا جواب ہی نہیں دینے دیں گے۔ کتنی دیر کا دینا ہے؟ میں آپ کو یہی تو پوچھوں، کتنی دیر کا دینا ہے میاں صاحب؟ مجھے 1 منٹ دے دیں، 2 منٹ دے دیں، لیکن انٹرپٹ تو نہ کریں۔ بتائیں، آپ سوال کر لیں۔ سر میں تو صرف آپ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا یہ چاہے، مگر رانا صاحب نے جو اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا ہے، کیا وہ نون کی طرف سے کر رہے ہیں؟ کیا اچکزئی صاحب اکیلے ہیں جن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے جتنے جذبات ہیں نا، میں بڑی قدر کرتا ہوں جذبات کی، کہ اس آدمی کو تو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے۔ آپ کی خواہش ہو تو یہ بھی آپ کہہ دیں گے، لیکن ایک دوسری طرف پیرل اسٹریٹجی بھی چل رہی ہے نا کہ رانا ثناء اللہ بات چیت کر رہے ہیں، اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا، تو یہ اچکزئی صاحب کے لیے ہے رابطہ؟ ان اکیلوں کو نکالنا چاہتے ہیں یا عمران خان کے ساتھ جو اب آ جائیں مذاکرات کار بنایا اس کے ساتھ رابطہ؟ میرے بھائی پہلے بات تو یہ کلیئر کر لیں، نہ میری خواہش ہے کسی کو پھانسی لگوانے کی، نہ کسی کو بری کرانے کی۔ اب میں جو آپ بات کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے، محمود خان اچکزئی پہلے اپنی جماعت کے سربراہ ہیں، دوسرے نمبر پہ ایک اتحاد کے سربراہ ہیں۔ اب آ جائیں کس حیثیت سے ان سے بات کی جا رہی ہے، ان کے جماعت کی حیثیت سے بھی بات کی جا رہی ہے، ان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی ان کو کتنا اختیار دیتی ہے نہیں دیتی، یہ پی ٹی آئی کا یا اس اتحاد کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کیا اس مذاکرات میں ان کے لیے پیغام بھی ہے یا صرف محمود خان اچکزئی کے لیے پیغام؟ سب ان تمام فورسز کے لیے، پولیٹیکل فورسز کے لیے پیغام ہے جو آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہیں اور آئین قانون کے دائرے میں رہ کے وہ پرتشدد احتجاج نہیں چاہتی، بلکہ ایک پرامن احتجاج، ریلیاں، جلسے جلوس چاہتی ہیں۔ وہ ان سے نہیں بات ہو سکتی جو کہتی ہیں کہ ہماری بات تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، ان سے بات نہیں ہوگی۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر سن لیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ 9-10 مئی بھی کرے، اگر پی ٹی آئی جو ہے ایک منصوبہ بندی کر کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے وقت جے ایچ کیو کے سامنے دھرنے بھی دے، اگر پی ٹی آئی جو ہے اپنی مرضی کے گڈ ٹو سی یو والے منصفوں سے انصاف چاہے، دوسروں کے خلاف ریفرنس فائل کرے، تو میرے بھائی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی این آر او نہیں دے سکتا، ان کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن پچھلے 1.5 سال میں ملٹیپل ٹائمز، آج خالد صاحب نے یہ کل پرسوں جو گفتگو کر رہے تھے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مذاکرات کی دعوت دی تحریک انصاف کو، شہباز شریف صاحب خود ملنے گئے اپوزیشن کو، ان کا یہ سارا 9 مئی کے بعد ہوا، اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو مثبت جواب نہیں ملا، یہ ہم چلا سکتے ہیں جی؟ ٹویٹ کیا خالد صاحب نے، معافی چاہتا ہوں یہ۔ سو خالد صاحب کا ایک طرف یہ کہنا کہ ہم نے ان کو ملٹیپل ٹائمز یہ آفر کیا، تو وہ 9 مئی کے بعد ہی کی ساری آفرز،
اس وقت کیا 9 مئی نہیں ہوا تھا؟ میرے اس وقت بھائی، تحریک انصاف اداروں کے خلاف اور نہیں، یہ آگ جلاؤ گھراؤ اور یہ کرنے والی جماعت نہیں تھی کیا؟ اچھا یار، تو دوستو لائیو شو میں اٹھا یہ سوال اب ہر طرف زیر بحث ہے، ایک جملہ ایک سوال اور پورا ماحول بدل گیا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اپنی رائے کمنٹس میں دے، ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے اور مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے۔ ملے گی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔